اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا پروگرام سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کی جماعت کی مخالفت کے آغاز کے بارے میں ہے۔ گزشتہ پروگرام میں بیان کیا گیا ہے کہ 1890 کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو مسیح موعود کے منصب پر فائز فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے دعویٰ کی تشہیر کے لیے ایک چھوٹی سی کتاب فتح اسلام لکھی۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ اوائل 1891 کا واقعہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے یہ کتاب چھپنے کے لیے امرتسر پنجاب کے ایک پریس مطبعہ ریاض ہند میں بھجوا دی۔ یہ کتاب ابھی پریس ہی میں تھی کہ بٹالہ کے ایک مشہور مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی کو اس کتاب کے بارے میں علم ہوا، اور مولوی بٹالوی صاحب نے آپ علیہ السلام کی مخالفت شروع کر دی اور عوام الناس کو آپ علیہ السلام کے خلاف اکسانا شروع کر دیا۔ یہ وہی مولوی صاحب تھے جنہوں نے آپ علیہ السلام کی معجز نما اور معرکۃ الآراء کتاب برائین احمدیہ پر ایک طویل تعریفی ریویو اپنے رسالہ اشاعت السنہ کے 6 نمبروں میں لکھا تھا۔ یہ ریویو 200 صفحات کا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی کتاب فتح اسلام میں اپنے دعویٰ مسیح موعود پر غور و فکر کی دعوت دی تھی۔ آپ علیہ السلام نے لکھا تھا کہ کوئی بھی رائے ظاہر کرنے سے قبل آپ علیہ السلام کی کتاب فتح اسلام کے بعد 2 اور کتب توضیح مرام اور ازالہ اوہام کو دیکھ لیا جائے، مگر مولوی بٹالوی صاحب نے صرف کتاب فتح اسلام کے چھپنے کے لیے پریس میں جانے کی اطلاع پا کر ہی مخالفت کا آغاز کر دیا، کیونکہ مولوی بٹالوی صاحب آپ علیہ السلام کے دعوی مسیح موعود کے بارے میں سرسری طور پر اس سے قبل جان چکے تھے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک عادت مبارکہ یہ بھی تھی کہ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کسی امر خاص کے انکشاف پر اس امر کا پبلک میں فوراً اعلان نہ کرتے تھے جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان کرنے کا اذن نہ ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص امر کے انکشاف کے بعد آپ علیہ السلام اس خاص امر میں حصول برکت کے لیے خصوصی دعائیں کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام اپنے بعض احباب کو بھی بعض ایسے خاص امور سے اطلاع دے دیتے تھے اور دعاؤں کی تحریک کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی اس عادت مبارکہ کو آپ علیہ السلام کے روحانی عہدوں کی نسبت سے بطور خاص دیکھا جا سکتا ہے۔ آپ علیہ السلام جب مارچ 1882 میں کتاب برائین احمدیہ حصہ سے لکھ رہے تھے تو ماموریت کا پہلا الہام نازل ہوا۔ آپ علیہ السلام نے وہ الہام اپنی کتاب برائین احمدیہ میں لکھ دیا، مگر کوئی الگ سے اعلان نہ کیا، اور 3 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ علیہ السلام نے مارچ 1885 میں مجدد وقت ہونے کا اعلان کیا۔ 1888 کی پہلی 6 ماہی میں آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیعت لینے کا حکم ہوا۔ آپ علیہ السلام نے کئی ماہ خصوصی عبادات اور دعاؤں کے بعد 1 دسمبر 1888 کو اعلان بیعت کے لیے ایک اشتہار دیا، اور 23 مارچ 1889 کو جماعت احمدیہ کی بنیاد رکھی۔ 1890 میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو مسیح موعود کے منصب جلیلہ پر فائز فرمایا۔ اس دعویٰ کی تشہیر کے لیے آپ علیہ السلام نے کتاب فتح اسلام لکھی۔ خاکسار نے اس پروگرام کے آغاز میں بیان کیا کہ اوائل 1891 میں آپ علیہ السلام کی کتاب فتح اسلام چھپنے کے لیے پریس میں تھی تو مولوی بٹالوی صاحب نے شدید مخالفت کا آغاز کر دیا۔ سامعین و ناظرین کرام، یہ تو ٹھیک ہے کہ مولوی بٹالوی صاحب نے آپ علیہ السلام کی کتاب برائین احمدیہ پر ریویو لکھا، مگر جب آپ علیہ السلام نے مارچ 1889 کو سلسلہ بیعت کا آغاز کرتے ہوئے جماعت احمدیہ کی بنیاد رکھی تو مولوی بٹالوی صاحب سلسلہ بیعت میں شامل نہ ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام نے سلسلہ بیعت کے لیے 10 انتہائی کڑی شرائط کا اعلان کیا تھا۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ نظام جماعت احمدیہ کے تحت چھپنے والی کتاب مکتوبات احمد سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مختلف افراد کو لکھے جانے والے خطوط کا مجموعہ ہے۔ کتاب مکتوبات احمد کے بعض خطوط سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ مولوی بٹالوی صاحب کو آپ علیہ السلام کے اعلان دعویٰ مسیح موعود سے قبل اس منصب کے بارے میں کسی طرح سرسری طور پر علم ہو چکا تھا، اور مولوی بٹالوی صاحب نے اپنے ماحول میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف نفرت انگیز مہم کا آغاز بھی کر دیا تھا۔
سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام 15 جولائی 1890 کو حضرت مولانا نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ایک خط میں لکھتے ہیں کہ مولوی بٹالوی صاحب نے آپ علیہ السلام کے منصب مسیح موعود کی اطلاع پا کر مخالفت کا آغاز کر دیا ہے، اور یہ کہ مولوی بٹالوی صاحب اپنے ماحول میں یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ عقلی طور پر حضرت مسیح علیہ السلام کا آسمان سے اترنا ثابت کر دیں گے۔ آپ علیہ السلام حضرت مولانا نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے اس خط میں مزید لکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے مولوی بٹالوی صاحب کو لکھا ہے کہ وہ آپ علیہ السلام سے ملاقات کر کے اپنے شکوک پیش کر لیں۔ آپ علیہ السلام نے مولوی بٹالوی صاحب کو یہ بھی لکھا کہ اگر وہ نہیں آ سکتے تو آپ علیہ السلام خود ان کے پاس چلے آئیں گے۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ مولوی بٹالوی صاحب اپنے ماحول میں یہ پراپیگنڈا کر رہے تھے کہ وہ عقلی طور پر حضرت مسیح علیہ السلام کا آسمان سے اترنا ثابت کر دیں گے۔ وہ قرآن مجید کی نسبت سے کوئی بات نہیں کر رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اچھی طرح جان چکے تھے کہ قرآن مجید میں حیات مسیح علیہ السلام کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، کتاب مکتوبات احمد سے معلوم ہو رہا ہے کہ مولوی بٹالوی صاحب نے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ایک خط لکھا کہ آپ اپنے دعویٰ سے متعلق صرف ہاں یا نہ میں جواب دیں۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان کے خط کا جواب ان کے حسب خواہش صرف ہاں میں دے دیا۔ اس پر مولوی بٹالوی صاحب نے مخالفت میں اور بھی شدت اختیار کر لی، اور جب آپ علیہ السلام کی کتاب فتح اسلام چھپنے کے لیے پریس میں تھی تو بٹالوی صاحب نے لوگوں کو آپ علیہ السلام کے خلاف اکسانا شروع کر دیا۔ پریس کے مالک شیخ نور احمد صاحب کو بہت تنگ کیا جاتا تھا۔ کئی آوارہ لوگ سارا دن شیخ صاحب موصوف کے پریس اور مکان کا گھیراؤ کیے رکھتے تھے۔ وہ لوگ احتجاج کر رہے ہوتے تھے کہ شیخ صاحب موصوف نے یہ کتب اپنے پریس میں کیوں شائع کی۔ مخالف لوگ شیخ صاحب موصوف پر آوازیں کستے اور دھمکیاں دیتے۔ بٹالوی صاحب لمحہ بلمحہ مخالفت میں بڑھتے جا رہے تھے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتاب فتح اسلام اور توضیح مرام چھپنے پر ان کو بھجوا دی۔ بٹالوی صاحب موصوف نے ان کتب کو وصول کیا، اور بٹالوی صاحب نے اعلان کیا کہ وہ اپنے رسالہ اشاعت و سنہ کو آپ علیہ السلام کی مخالفت کے لیے وقف کرتے ہیں۔ بٹالوی صاحب نے اپنے رسالہ میں لکھا کہ ہم نے ہی ان کو آسمان پر چڑھایا تھا، اس لیے اب ہمارا ہی فرض ہے کہ ان کو زمین پر گرا دیں۔ بٹالوی صاحب کا ان الفاظ سے یہ مطلب تھا کہ انہوں نے کتاب براہین احمدیہ پر اپنے تبصرہ سے آپ کو شہرت دی تھی۔ آپ علیہ السلام کی کتاب براہین احمدیہ پر کئی ایک تبصرہ نگاروں نے تبصرے لکھے تھے۔ آپ علیہ السلام کی کتاب براہین احمدیہ ایک موجز نما اور معرکۃ الآراء کتاب ہے۔ کتاب براہین احمدیہ کی عظمت و اہمیت اس میں پیش کردہ معجزانہ مضمون کی نسبت سے ہے۔ آپ علیہ السلام نے یہ کتاب منکرین اسلام جمیع ارباب مذہب و ملت کے بالمقابل لکھی اور شائع کی۔ آپ علیہ السلام نے اس کتاب کی تصنیف و اشاعت کا آغاز ہی اپنے ایک انعامی اشتہار سے کیا ہے۔ منکرین اسلام ارباب جمیع مذہب و ملت کتاب براہین احمدیہ میں پیش کردہ دلائل کے بالمقابل عاجز آ گئے اور اسلام کا بول بالا ہوا۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار نے احمدیہ ہسٹری چینل کے پروگرامز نمبر 3 تا 7 میں کتاب براہین احمدیہ اور براہین احمدیہ کے مضامین، براہین احمدیہ میں درج معموریت کے پہلے الہام اور کتاب براہین احمدیہ پر تبصروں کا عمومی تعارف پیش کیا ہے۔ کتاب براہین احمدیہ کا مضمون مختلف الانواع کی پیشگوئیوں پر مشتمل ہے۔ ان پیشگوئیوں میں آپ علیہ السلام کے دعویٰ، مقام، جماعت کے قیام، آپ علیہ السلام اور جماعت کی مخالفت اور کامیابیوں کا ذکر ہے۔ مولوی بٹالوی صاحب نے کتاب براہین احمدیہ پر ریویو لکھ کر براہین احمدیہ میں درج تمام پیشگوئیوں کی اپنے تجربہ اور مشاہدہ کی بنا پر امکانی طور پر تصدیق کر دی تھی۔ اس لیے مولوی بٹالوی صاحب کو آپ علیہ السلام کے دعویٰ مسیح موعود پر گہرا غور و فکر کرنے کی ضرورت تھی، مگر مولوی بٹالوی صاحب کا رویہ آپ علیہ السلام کے بارے میں دو طرح ظاہر ہوا۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کے انتہائی اعلیٰ کردار کی گواہی بھی پیدا کی اور آپ علیہ السلام کے دعویٰ مسیح موعود کی شدید مخالفت بھی کی۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کردار پر مولوی بٹالوی صاحب
اور دیگر تبصرہ نگاروں کی شہادت آپ علیہ السلام کی صداقت کی ایک ناقابل تردید دلیل ہے۔ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مصلح ربانی کے لیے ان کی بعثت سے قبل ان کے کردار کے بارے میں ایک تصدیقی سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس سنت مستمرہ کے مطابق سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے لیے بھی آپ کے ماحول سے ایک شاندار گواہی پیدا کی، اور پھر بعد عقائد اور بعد اعمال علماء نے آپ علیہ السلام کی شدید مخالفت میں اخلاق کی دھجیاں بھی بکھیر دیں۔ مولوی بٹالوی صاحب نے اپنے ہم نوا علماء سے مل کر آپ علیہ السلام کے خلاف ایک فتویٰ کفر تیار کیا۔ آپ علیہ السلام کی کتاب برائن احمدیہ میں اس فتویٰ تکفیر کی بھی پیشگوئی موجود ہے۔ آپ علیہ السلام پر پہلا فتویٰ کفر اس بنیاد پر لگایا گیا کہ آپ علیہ السلام وفات مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے قائل ہیں، نیز ہے کہ آپ علیہ السلام کا دعویٰ مسیح موعود کا ہے۔ مخالف علماء نے آپ علیہ السلام کے لیے نئی نئی گالیاں ایجاد کی۔ یہ علماء عوام الناس کو آپ علیہ السلام کے خلاف اشتعال دلاتے، مخالفین آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے ماننے والوں کو گالی گلوچ کرتے، آوازیں کستے، دھمکیاں دیتے اور پتھراؤ کرتے۔ بعض دفعہ آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوششیں بھی کی جاتی۔ مخالف علماء آپ علیہ السلام کے خلاف عوام الناس میں نفرت پھیلانے کے لیے آپ علیہ السلام کے بارے میں طرح طرح کی بے بنیاد باتیں پھیلاتے تاکہ لوگ آزادی اور آسانی سے آپ علیہ السلام سے میل ملاقات نہ کر سکیں۔ مثلا مخالف علماء آپ علیہ السلام کو جادوگر کہتے، نیز یہ کہ وہ آپ علیہ السلام کو ایسا بڑا کافر قرار دیتے کہ آپ علیہ السلام کو دیکھنے ہی سے، ملنے ہی سے اور آپ علیہ السلام کی بات سننے ہی سے ایک انسان کافر ہو جاتا ہے، اور یہ کہ آپ علیہ السلام کو ملنے والے کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ کہ خاوند اپنی بیوی سے اور بیوی اپنے خاوند سے الگ ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی ایسا جوڑا الگ نہ ہوتا تو مخالف علماء ان کا جینا دوبر کر دیتے اور ان کے خلاف فتاوی جاری کیے جاتے۔ ایسے جوڑوں کو کافر اور واجب القتل قرار دیا جاتا، ان کو مارا پیٹا جاتا اور ان پر ظلم و تشدد کیا جاتا۔ مخالف علماء سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے ظاہرین کے درمیان کوئی مضبوط روک نہ بنا سکے تو پھر مولوی بٹالوی صاحب نے بٹالہ سے قادیان کی طرف آنے والی سڑک پر اپنے ایجنٹوں کا ایک کیمپ بنا دیا۔ وہ ایجنٹ اس سڑک پر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ہاتھ میں رجسٹر لیے کھڑے ہوتے۔ ایسے ایجنٹ قادیان کی طرف جانے والوں کو روکتے، ڈراتے اور دھمکاتے تھے۔ یہ ایجنٹ آپ علیہ السلام کی طرف جانے والوں کے نام رجسٹر میں لکھ رہے ہوتے۔ وہ ایجنٹ ظاہرین کو یہ تاثر دیتے کہ وہ گورنمنٹ کے آدمی ہیں اور وہ ایسا گورنمنٹ کے حکم سے کر رہے ہیں، اور پھر مولوی بٹالوی صاحب اور ان کے ہم نوا مخالف علماء نے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کی جماعت کے خلاف اشتہارات اور اخبارات کے ذریعہ ایک مذموم و مسموم مہم شروع کر دی، اور ہر مقام پر احمدیوں کا سوشل بائیکاٹ کیا جانے لگا، احمدیوں کو قتل کی دھمکیاں دی جاتی۔ سامعین و ناظرین کرام، اس پروگرام میں بد عقائد اور بد اعمال مخالف و معاند علماء کی طرف سے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کی جماعت کی شدید مزاحمت اور مخالفت کا قدر حال بیان کر دیا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام منکرین اسلام جمیع ارباب مذہب و ملت سے بھی نابرد آزما تھے، اور مخالف علماء کی طرف سے گورنمنٹ برطانیہ کو ایسی اطلاعات بھی دی جاتی تھی کہ آپ علیہ السلام ایک جمعیت اکٹھی کر رہے ہیں اور کسی مناسب موقع پر گورنمنٹ برطانیہ کے خلاف بغاوت کروا دیں گے۔ اس مخدوش ماحول میں آپ تن تنہا اپنے فرائض منصبی انتہائی تندہی کے ساتھ، آسن رنگ میں اور کامیابی کے ساتھ ادا کرتے رہے، اور آپ علیہ السلام اپنے محدود چند احباب کو صبر و استقامت کی تلقین فرماتے رہتے تھے۔ مخالفت کے شروع ایام میں آپ علیہ السلام اپنی کتاب اعزاء الاوہام لکھ رہے تھے۔ آپ علیہ السلام اعزاء الاوہام میں اپنے احباب کو نصیحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں
اے میرے دوستو جو میرے سلسلہ بیعت میں داخل ہو، خدا ہمیں اور تمہیں ان باتوں کی توفیق دے جن سے وہ راضی ہو جائے۔ آج تم تھوڑے ہو اور تحقیر کی نظر سے دیکھے گئے ہو، اور ایک ابتلا کا وقت تم پر ہے، اسی سنت اللہ کے موافق جو قدیم سے جاری ہے۔ ہر یک طرف سے کوشش ہوگی کہ تم ٹھوکر کھاؤ اور تم ہر طرح سے ستائے جاؤ گے، اور طرح طرح کی باتیں تمہیں سننی پڑیں گی، اور ہر یک جو تمہیں زبان یا ہاتھ سے دکھ دے گا وہ خیال کرے گا کہ اسلام کی حمایت کر رہا ہے۔ اور کچھ آسمانی ابتلا بھی تم پر آئیں گے تا تم ہر طرح سے آزمائے جاؤ۔ سو تم اس وقت سن رکھو کہ تمہارے فتح مند اور غالب ہو جانے کی یہ راہ نہیں کہ تم خشک منطق سے کام لو یا تمسخر کے مقابل پر تمسخر کی باتیں کرو یا گالی کے مقابل پر گالی دو، کیونکہ اگر تم نے یہی راہیں اختیار کی تو تمہارے دل سخت ہو جائیں گے، اور تم میں صرف باتیں ہی باتیں ہوں گی جن سے خدا تعالی نفرت کرتا ہے اور کراہت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ تو تم ایسا نہ کرو کہ اپنے اوپر دو لعنتیں جمع کر لو، ایک خلقت کی اور دوسری خدا کی بھی۔ یقیناً یاد رکھو کہ لوگوں کی لعنت اگر خدا تعالی کی لعنت کے ساتھ نہ ہو کچھ بھی چیز نہیں۔ اگر خدا ہمیں نابود نہ کرنا چاہے تو ہم کسی سے نابود نہیں ہو سکتے، لیکن اگر وہی ہمارا دشمن ہو جائے تو کوئی ہمیں پناہ نہیں دے سکتا۔ ہم کیوں کر خدا تعالی کو راضی کریں اور کیوں کر وہ ہمارے ساتھ ہو، اس کا اس نے مجھے بار بار یہی جواب دیا کہ تقوی سے۔ سو اے میرے پیارے بھائیو، کوشش کرو تا متقی بن جاؤ۔ بغیر عمل کے سب باتیں ہیچ ہیں، اور بغیر اخلاص کے کوئی عمل مقبول نہیں۔ آپ علیہ السلام مزید فرماتے ہیں، نہایت بدبخت آدمی اپنے فاسقانہ افعال اس حد تک پہنچاتا ہے کہ گویا خدا نہیں، تب وہ جلد ہلاک کیا جاتا ہے اور خدا تعالیٰ کو اس کی کچھ پرواہ نہیں ہوتی۔ سامعین و ناظرین کرام، تاریخ گواہ ہے کہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی شدید مخالفت کرنے والے بد عقائد اور بد اعمال علماء کی قبروں کے نشان بھی آج موجود نہیں ہیں، اور آپ علیہ السلام کی جماعت 210 سے زائد ممالک میں قائم ہو چکی ہے، اور آپ علیہ السلام کی اولاد دنیا کے کئی ایک ممالک میں کثرت سے پھیل چکی ہے۔ نیز کہ جماعت احمدیہ خلافت احمدیہ کی زیر قیادت اور نگرانی میں غالبہ اسلام کی شاہراہ پر گامزن ہے۔ بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں، اور عذرائے کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔